बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़बरें गर्म हैं कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं, हुकूमत तब्दील हो रही है। तो हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें सबसे अहम ये है कि क्या इमरान खान साहब के इख्तियारात कम हो गए हैं और जो नए आने वाले वज़ीर आज़म हैं उनको प्रोटोकॉल मिलना किस तरह से शुरू हो गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज कि अपोजिशन किस तरह वज़ीर आज़म को डरा रही है, उनका त्रा निकाल रही है। और फिर हम बात करेंगे ख़त के हवाले से भी कि क्या वो वाकई मुल्क की सलामती का मसला है या हमारे लिए कोई मजाक बना हुआ है। और आखिर में हम बात करेंगे पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े की। तो जनाब, वज़ीर आज़म साहब के इख्तियारात के हवाले से देखें तो आज वज़ीर आज़म साहब ने सुबह अनाउंस किया कि वो सीनियर सहाफ़ियों के साथ वो जो थ्रेट लेटर आया हुआ है वो शेयर करेंगे। अब वो चाह रहे थे, जो 2 दिन पहले तक इतना बड़ा सीक्रेट था कि वो किसी को नहीं दिखाया जा सकता, सिर्फ उन्होंने आर्मी चीफ़ को दिखाया था और उसके बाद वो बताया गया कि अब वो चीफ़ जस्टिस के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने बताया कि आज वो सीनियर सहाफ़ियों के साथ भी शेयर करेंगे, उन्हें दिखाएंगे और इसके अलावा अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दिखाएंगे। तो जनाब, हुआ ये कि फिर कुछ देर बाद उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो सहाफ़ियों को नहीं दिखा रहे। अब ये वाकई क्या उनके अपने एडवाइज़र्स का मशवरा था या कुछ और एडवाइज़र्स का मशवरा था कि जिन्होंने उन्हें कहा कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। और फिर वो बाद में मुलाकात तो हुई सीनियर सहाफ़ियों से, लेकिन उसमें ख़त दिखाया नहीं गया, बल्कि ख़त के हवाले से बताया गया उन्हें कि उसमें क्या क्या बातें हैं या क्या चीज़ें हैं। वो हम आगे जाके उसका डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं उस ख़त में, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि असल में वो है क्या चीज़। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आज, यानी उनकी टीम की तरफ से आज एक और ऐलान हुआ कि वज़ीर आज़म साहब आज शाम में कौम से ख़िताब फरमाएंगे। हमारा तो उसी वक्त ख़्याल था कि शायद ये ख़िताब ना हो सके, और फिर हुआ भी ऐसे ही कि वो ख़िताब मनसूख हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों का ख़्याल है कि अब सिर्फ़ एक ही ख़िताब होगा और वो मुमकिना तौर पे जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा देना है उस दिन, या अगर वो इसको खींच तान के 3 तारीख तक लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब ने अनाउंस किया हुआ है कि 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। तो अगर वज़ीर आज़म साहब 3 तारीख तक जाना चाहते हैं तो उस वोटिंग के बाद मुमकिन उन्हें, या उससे फ़ौरन पहले मुमकिन उन्हें मौका मिले कि एक वो ख़िताब कर दें। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि वो एक रिकॉर्डेड ख़िताब होगा और जिसमें मुमकिन है कि कुछ सीनियर लोग जो हैं वो उनके साथ बैठें और उसको वेट करें, तब वो ख़िताब आवाम तक आए। अदरवाइज़ तो फिर ऐसी ही बातें होंगी। और इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि नए वज़ीर आज़म अपोजिशन के नामज़द करदा, अपोजिशन में सबसे पहले ये नाम लिया पीपल्स पार्टी ने कि शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, जबकि उधर से थोड़ी सी खामोशी थी। लेकिन अब वो लगता ये है कि अपोजिशन के मुत्तफ़िका उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही होंगे और उन्हें प्रोटोकॉल भी मिलना शुरू हो गया है। कुछ सेक्रेटरीज़ वफाकी हुकूमत के, यानी जो इंतज़ामी साइड है हुकूमत की, जो कारोबार बिज़नेस चलाते हैं, उनके बारे में ख़बरें हैं कि वो आज शहबाज शरीफ साहब से रब्ता करते रहे, उनसे मिले भी और उनके लिए सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। और लोगों को नज़र आ रहा है कि अब हमारे नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन जो है वो हुकूमत को डरा भी रही है, हुकूमत का त्रा निकाल रही है। आज फिर अपोजिशन ने सिंध हाउस में शो ऑफ पावर किया है, वहाँ पर अपने लोग दिखाए हैं और सरप्राइजिंगली वहाँ पे जो नंबर मौजूद था वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा नंबर है। 199 MNAs वहाँ पर मौजूद थे, 199। हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन को सिर्फ 172 अरकान की ज़रूरत है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए। अपोजिशन के पास इस वक्त 177 लोग वो मौजूद हैं जिसमें हुकूमती मुनहरिफ अरकान नहीं हैं, और 22 लोग हुकूमती मुनहरिफ अरकान थे। उनको मिलाकर टोटल 199 लोग वहाँ पर आज सिंध हाउस में मौजूद थे। तो हुकूमत की तो कांपें बिल्कुल टांग रही होंगी, क्योंकि उनके लिए ये परेशानी का बाइस है। अगरचे कुछ वज़रा और मुशीर और तर्जुमान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हमें उम्मीद है, वो तो कुछ तो 100% उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जो नंबर्स हैं वो बहुत खौफनाक हैं हुकूमत के नुक्ता नज़र से।
اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں جو کیو میں ہیں، جو حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ان کے معاملات ابھی فائنل نہیں ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ جائیں گے وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، وہ چاہے کوئی نئی حکومت میں کوئی سیٹ کسی پارٹی سے ٹکٹ کے لیے کوئی یقین دہانی لی جائے یا کوئی اور ایسی امید دلائی جائے ان لوگوں کو، تبھی وہ جائیں گے، جس میں کچھ وزراء بھی شامل ہیں۔ کچھ وزراء کے تو آج نام بھی آئے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملنے کے متمنی تھے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ اگر ہم خط پر بات کریں تو جو کہ ایک بڑا شور مچا ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ کوئی بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے اس حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف، تو جو ابھی تک اس کی تفصیلات حکومت خود بتا رہی ہے اور حکومت کے جو نمائندے شیئر کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہمارے کسی سفیر نے خط لکھ کر بھیجا ہے، اور ان کی طرف سے آفیشلی تو نہیں بتایا جا رہا، لیکن قوی امکان یہ ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ہمارے جو ابھی سبکدوش ہونے والے سفیر تھے انہوں نے یہ ایک خط بھیجا ہے۔ در حقیقت وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ان چیزوں کی، ان کی جب امریکہ میں کچھ سینئر لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے امریکن عہدیداروں سے، اور انہوں نے اور یہ نارمل روٹین کی بات ہے کہ ہر ملک کے سفیر جو اپنی تعیناتی والے ملکوں میں وہاں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملتے ہیں، اور اس میں جو انہیں فیڈ بیک ملتی ہے اپنے ملک کے حوالے سے، جو انہیں خبریں ملتی ہیں، جو انہیں احساس ہوتا ہے ان کے خیالات کا، ان کی پلاننگز کا اپنے ملک کے بارے میں، وہ پھر اپنی حکومت کو وہ رپورٹ بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سفیر نے بھی کیا، انہیں جو ان کی باتوں سے سمجھ آئی، جو انہیں لگا کہ ان کے کیا خیالات ہیں یا یہ کیا ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، انہوں نے وہ رپورٹ بنا کر بھیج دی۔ اب یہاں پر حکومت نے اس کو ایک تھریٹ کا نام دے کر کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے۔ شاید آج تو فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور وہ اس کے لیے انہیں بلٹ پروف شیشہ لگانے کے لیے مشورے دے رہے ہیں۔ عجیب و غریب سا ایک شور مچا ہوا ہے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں نکلے گی۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلا لیا جائے، تو اس میں اگر ایسی کوئی چیز ان کیمرہ سیشن میں جب یہ پیش کی جائے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ جو کچھ بتایا جا رہا تھا ویسی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس میں جیسے ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ نکل آئے اس کا جو ڈراپ سین ہو جو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ تو آج کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ چائنیز عہدیداروں نے کہا ہے کہ اگر کوئی امریکہ کی طرف سے تھریٹ ہے تو ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، اور پھر وہی بات ہوگی کہ اصل میں وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلے گی کہ جو تھریٹ والی بات ہو۔ ہاں، امریکہ کے ہمارے بارے میں جو خیالات ہیں پاکستان کے بارے میں اور موجودہ حکومت کے بارے میں، وہ بڑے اوپن ہیں، سب کو معلوم ہے۔ مطلب جب سے بائیڈن صاحب آئے ہیں انہوں نے خان صاحب کو جو ابتدائی دور میں ان کے جو تھی جمہوریتوں کی سربراہی کانفرنس، اس میں بھی نہیں بلایا، ابھی تک انہوں نے فون نہیں کیا، جس کے لیے وزیر اعظم ہمارے عمران خان صاحب بڑے پریشان رہے ہیں کہ بائیڈن مجھے فون نہیں کرتے۔ تو ان کا تو ہمارے بارے میں رویہ پہلے دن سے بڑا کلیئر ہے، لیکن اب اس کو ایک تھریٹ کا شکل دینا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو گئی ہے اور اس سازش کے تحت یہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے، یہ ایک عجیب و غریب سا مسئلہ بنا لیا ہے، جو کہ اگر کھلتا ہے، لوگوں کے سامنے آتا ہے ساری دنیا میں، تو وہ ممکنہ طور پر ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اپنے تھوڑے سے سیاسی مفاد کے لیے، اور وہ سیاسی مفاد ملنا بھی نہیں ہے، لیکن شاید خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ پبلک میں ہمدردیاں ایسی حاصل کر لیں گے جو اگلے الیکشن میں شاید ان کے کام آ سکے، تو اور بات ہے، لیکن اس کا ان دا لانگ رن ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، ہماری اسٹیٹ کو نقصان ہوگا۔ اس کے بارے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو بزدار صاحب کے استعفے کی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم صاحب کو پیش کر دیا ہے، آج ہمارے ذرائع، آج جو خبریں آ رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ استعفیٰ گورنر صاحب کے پاس پہنچ گیا، گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا ہے۔ حکومت کا شاید خیال یہ ہو کہ یہاں پر بزدار صاحب کو استعفیٰ دلا کر کوئی ایک مضبوط ایسا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے جو وفاق میں حکومت تبدیل ہونے کی صورت میں وفاق کے لیے مشکلات پیدا کر سکے، ان کے لیے کوئی چیلنج بن سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ بزدار صاحب جس دن ریزائن کر دیں گے، ان کا جب ریزگنیشن آ جائے گا، وہ ان کی یہ عہدہ ختم ہو جائے گا، تو نیا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے حکومت کو، پی ٹی آئی کو، یعنی وہاں پر اسمبلی میں اپنی اسٹرینتھ شو کرنی پڑے گی، 186 لوگ اپنے دکھانے پڑیں گے ان کو ووٹ دینے کے لیے، تو وہ 186 لوگ پورا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی۔ پی ٹی آئی کے اپنے 183 ممبرز ہیں اور 10 لوگ ہیں پرویز الہی صاحب کے، پی ایم ایل کیو کے،
تو 193 ٹوٹل نمبر تو بنتا ہے، لیکن علیم خان صاحب جس طرح سے کھل کر بتا رہے ہیں کہ وہ اس نئے وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی صاحب کی حمایت نہیں کریں گے، اسی طرح بہت حد تک علیم خان گروپ جو ہے وہ بھی اس میں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اگر وہ 25-30 لوگ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ وہ اگر اس میں سے نکل جاتے ہیں تو یہ اپنے لوگ کیسے پورے کر سکیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کا جانا جو ہے وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب اب رخصت کب ہوں گے، کیونکہ جو اب حالات بن گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ 3 تاریخ تک وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو چلا سکیں اس سسٹم کے ساتھ۔ مے بی اگلے 1 یا 2 دن کے اندر ہی یہ فیصلہ ہو جائے۔ باعزت طریقہ تو یہی ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں، ورنہ وزیر اعظم صاحب وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو عدم اعتماد کے ساتھ جن کو رخصت کیا جائے گا۔ تو اب چوائس وزیر اعظم صاحب کی ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر جاتے ہیں یا عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہوتے ہیں۔ شکریہ۔